پونے 6 گھنٹے جاری رہنے والا قومی سلامتی پارلیمانی کمیٹی کا اہم ترین اجلاس ختم، اعلامیہ جاری۔ ریاست کی پوری طاقت کے ساتھ اس خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے اسٹریٹجک اور ایک متفقہ سیاسی عزم پر زور، دہشت گردوں کے حامیوں کے خلاف مؤثر کارروائی ہوگی، سوشل میڈیا پر منفی بیانیے کے فروغ پر سخت کارروائی کی سفارش، قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی کی دہشت گردی کی مذمت، دہشت گردی سے متاثرہ خاندانوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار، پاکستان کے امن و استحکام کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اجلاس کے اختتام پر آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے دعا کروائی۔ ہمیں پاکستان کو ہارڈ اسٹیٹ بنانے کی ضرورت ہے، کب تک ایک سافٹ اسٹیٹ کی طرز پر بے گناہ جانوں کی قربانی دیتے رہیں گے۔ آرمی چیف کا قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس سے خطاب، بولے ملک کی سلامتی سے بڑا کوئی ایجنڈا نہیں، کوئی تحریک نہیں، کوئی شخصیت نہیں۔ پائیدار استحکام کے لیے قومی طاقت کے تمام عناصر کو ہم آہنگی کے ساتھ کام کرنا ہوگا۔ ملک ہے تو ہم ہیں، ملک کی سلامتی سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں۔ جو سمجھتے ہیں پاکستان کو ان دہشت گردوں کے ذریعے کمزور کر سکتے ہیں، ان کے تمام سہولت کاروں کو ناکام کریں گے۔ دہشت گردی ملک کے لیے ناسور بن چکی، شہداء اور سیکورٹی فورسز کے قربانیوں کو فراموش نہیں کر سکتے۔ وزیر اعظم کا قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی سے خطاب، کہا دہشت گردوں کا آخری حد تک پیچھا کریں گے۔ پاکستان آج فیصلہ کن موڑ پر کھڑا ہے، ادارے دشمن عناصر کے ارادوں کو ناکام بنا رہے ہیں، قانون نافذ کرنے والوں کی بہادری کو سراہتے ہیں۔ دہشت گردی کے خلاف سب کو متحد ہو کر آگے بڑھنا ہوگا۔ اہم اجلاس میں حزب اختلاف کی عدم شرکت افسوسناک ہے، اپوزیشن کی عدم شرکت قومی ذمہ داریوں سے منہ موڑنے کے مترادف ہے۔ جو قوم افواج شہید غازیوں کے ساتھ نہیں، وہ دہشت گردوں کا اتحادی ہے۔ بڑھتی ہوئی دہشت گردی سے متعلق قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس، آرمی چیف اور ڈی جی ملٹری آپریشنز کی شرکاء کو اہم بریفنگ۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے شرکاء کو 50 منٹ، ڈی جی ملٹری آپریشنز نے 30 منٹ ملک کی داخلی اور خارجی سیکورٹی پر تفصیلی پیش کر شرکاء کو اسکرین اور سلائیڈ سے اہم شواہد بھی دکھائے گئے۔ آرمی چیف نے مختلف مواقع پر قرآنی آیات کے حوالے بھی دیے۔ قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی کا ان کیمرہ اجلاس میں وزیر اعظم شہباز شریف اور آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر اجلاس میں شریک، ڈی جی آئی بی فواد اسد اللہ بھی اجلاس میں شریک، چاروں صوبوں کے گورنرز اور وزراء اعلیٰ اجلاس میں شریک ہوئے۔ بلاول بھٹو کی سربراہی میں پیپلز پارٹی کے 16 اراکین کی شرکت۔ کمیٹی کو ملک میں حالیہ دہشت گردی کے واقعات پر بریفنگ، بلوچستان اور کے پی میں دہشت گردی کے واقعات پر تفصیلی بریفنگ۔ آرمی چیف نے اجلاس میں 50 منٹ خطاب کیا۔ دہشت گردی اہم قومی مسئلہ ہے جس میں اگر مگر کی گنجائش نہیں، دنیا کو بھی افغان حکومت کے کردار سے آگاہ کرنا ہوگا۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا قومی سلامتی کمیٹی کے ان کیمرہ اجلاس سے خطاب، کہا افغانستان دہشت گردوں کی آماج گاہ بن چکا ہے۔ جو آگ پاکستان میں لگی ہے ہمارے ارد گرد رہنے والے مت سمجھیں، ان تک نہیں پہنچے گی۔ دہشت گردوں کی مالی مدد کرنے والوں کا بھی پتہ لگانا ہوگا۔ پیپلز پارٹی پاکستان سے انتہا پسندی اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ہر طرح کی مدد کے لیے تیار ہے۔ تحریک انصاف کو اجلاس میں نہ دیکھ کر مایوسی ہوئی، پی ٹی آئی مجھ سے مشورہ کرتی تو انہیں شرکت کا مشورہ دیتا۔ سربراہ جے یو آئی مولانا فضل الرحمان کی قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس میں گفتگو، کہا 1988 سے ملک سے وفاداری کا حلف اٹھا رہا ہوں۔ ملک ہے تو سب کچھ ہے، ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھانے والا دہشت گرد ہے۔ دہشت گردی کا کوئی مذہب اور فرقہ نہیں، سیاسی قیادت اور قوم کو کسی مخمصے کا شکار ہوئے بغیر دہشت گردی کا خاتمہ کرنا ہوگا۔ تحریک انصاف کا قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کا بائیکاٹ، پی ٹی آئی رہنما شبلی فراز نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں شرکت نہیں کر رہے، ہماری پارٹی کو بانی سے مشورہ کرنے نہیں دیا گیا۔ عمر ایوب بولے نیشنل سیکورٹی کمیٹی اجلاس کا بائیکاٹ کیا، سب سے بڑی جماعت کو اپنے لیڈر سے بات کرنے کی اجازت نہیں، بائیکاٹ کا فیصلہ پاکستان کے مفاد میں کیا۔ پی ٹی آئی نے ثابت کر دیا، بانی پی ٹی آئی اول اور آخر ان کی ترجیح ہے، وطن کی سلامتی اور امن پی ٹی آئی کے لیے اہمیت نہیں رکھتے۔
وزیر دفاع خواجہ آصف نے قومی سلامتی کمیٹی اجلاس میں عدم شرکت پر پی ٹی آئی کو آڑے ہاتھوں لے لیا، کہا خان نہیں تو پاکستان نہیں، پی ٹی آئی کا نصب العین ہے، وطن دہشت گردی کی آگ میں جل رہا ہے اور پی ٹی آئی اپنے مفادات کی سیاست کر رہی ہے۔ دہشت گردی میں کوئی دو رائے اور سیاست نہیں ہونی چاہیے، سب کو متحد ہونا ہوگا۔ بانی پی ٹی آئی نے ثانیہ جعفر ایکسپریس کی شدید مذمت کی۔ بانی نے کہا کہ دہشت گردی کو ایک آواز کے ساتھ دبانے کی ضرورت ہے۔ تحریک انصاف مقبول ترین جماعت ہے، اگر حکومت دہشت گردی کے خلاف سنجیدہ ہوتی تو مجھے باہر لاتے۔ چیئرمین پی ٹی آئی سے اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو کے دوران صحافی نے سوال کیا، آپ نے کہا تھا کہ سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں جائیں گے، آج آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جائیں گے، کیا وجہ ہوئی؟ اس پر جواب دیا، اکیلے فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں، اجلاس میں نہ جانا پارٹی کا فیصلہ ہے۔ تحریک انصاف کا قومی اسمبلی کے اجلاس کا بائیکاٹ افسوسناک ہے۔ پارلیمنٹ ہاؤس میں سیکورٹی صورتحال پر بریفنگ دی گئی، نہایت شرم کی بات ہے، ایک جماعت نے شرکت نہیں کی۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن کی پی ٹی آئی پر تنقید، کہتے ہیں کہ یہ لوگ ریاست پاکستان کے ساتھ نہیں کھڑے ہونا چاہتے، اہم ترین موڑ پر یہ قوم کے ساتھ نہیں۔ پی ٹی آئی کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا، ماضی میں ایسی مثالیں کبھی نہیں ملیں، قومی مسائل پر ساتھ کھڑے ہونا پڑتا ہے۔ ایک سیاسی پارٹی کا کام ملکی مفاد کا بائیکاٹ کرنا ہے، تحریک بائیکاٹ اپنی روش پر قائم ہے، وہ شخص کرونا میں بھی عوام کے ساتھ نہیں بیٹھا۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی تنقید، کہا بانی کہتے تھے طالبان ہمارے بھائی ہیں، ان کو دفاتر کھول کر دینے چاہیے، وہ موصوف خود کو شاید پاکستان سے بالا تر سمجھتے ہیں، ان کا ایجنڈا ملک مخالف کو سپورٹ کرنا ہے، بہت ہو گیا، اب احتساب کرنا ہوگا۔ پی ٹی آئی والے بانی کو پاکستان سے اوپر سمجھتے ہیں۔ جعفر ایکسپریس آپریشن میں جہنم واصل کیے جانے والے دہشت گردوں کی لاشوں کی تصاویر منظر عام پر آ گئیں۔ ذرائع کے مطابق یہ تمام دہشت گرد سیکورٹی فورسز کے کلیئرنس آپریشن کے دوران جہنم واصل کیے گئے۔ آپریشن میں 33 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا اور مسافروں کو بازیاب کرایا۔ تصویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ دوران آپریشن مارے جانے والے دہشت گرد غیر ملکی جدید اسلحے سے لیس تھے۔ یہ وہی دہشت گرد تھے جو نہتے اور معصوم مسافروں کو یرغمال بنا کر ڈھال کے طور پر استعمال کرتے رہے۔ سیکورٹی فورسز دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑنے اور دہشت گردوں کو ختم کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ افغان ناظم الامور کی دفتر خارجہ طلبی، پاکستان کا جعفر ایکسپریس حملے میں افغان سرزمین استعمال کرنے پر شدید احتجاج۔ پاکستان نے جعفر ایکسپریس حملے میں افغان سرزمین استعمال کرنے کا معاملہ اٹھایا۔ پاکستان نے افغان ناظم الامور کو افغانستان سے دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کرنے پر زور دیا۔ پاکستان کا افغانستان سے ہونے والی دہشت گردی کو ترجیحی مسئلہ قرار دینے کا مطالبہ۔ مستقل مندوب منیر اکرم کا سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب، کہا جعفر ایکسپریس حملے کے دوران دہشت گردوں کا اپنے ہینڈلر سے افغانستان میں مسلسل رابطہ تھا۔ دہشت گردوں کو افغانستان سے حملے کی منصوبہ بندی اور ہدایات دی گئیں، ہمارے پاس شواہد ہیں، حملہ دشمن نے افغان پراکسیز کے ذریعے کرایا۔ خیبر پختونخوا پولیس کی دہشت گردوں کے خلاف ایک اور بڑی کارروائی، سی ٹی ڈی کا بنو اور چارسدہ میں ایکشن، 3 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ بنو میں آپریشن کے دوران 2 دہشت گرد ہلاک ہوئے۔ پولیس کے مطابق ہلاک دہشت گرد کانسٹیبل ارمان خان پر حملے میں ملوث تھے۔ چارسدہ میں مطلوب دہشت گرد جاوید خان ہلاک ہوا۔ دستی بم، پستول، پرائمر گارڈ اور سیفٹی فیوز بھی برآمد ہوئے۔ وزیراعظم آج سے 4 روزہ دورے پر سعودی عرب روانہ ہوں گے۔ وزیر اعظم کے ہمراہ وزیر خارجہ اور وفاقی وزراء بھی ہوں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دورے کے دوران دونوں ممالک کے درمیان سرمایہ کاری کے فروغ پر بات چیت ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات کریں گے۔ غزہ اور مشرق وسطی کی صورتحال پر بات چیت ہوگی۔
گورنر پنجاب سلیم حیدر سے پیپلز اسٹوڈنٹس فیڈریشن کے وفد کی ملاقات، پیپلز پارٹی کی تعلیمی اداروں میں مثبت تبدیلی کے عزم کا اعادہ۔ گورنر پنجاب نے اس موقع پر کہا کہ پیپلز پارٹی طلبہ یونین کی بحالی پر یقین رکھتی ہے، تعلیمی اداروں میں منفی پروپیگنڈے پر یقین نہیں رکھتی۔ عید کے بعد تعلیمی اداروں کے دورے کریں گے اور بلاول بھٹو کا پیغام طلبہ تک پہنچائیں گے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے بحرینی کمانڈر کی ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور، علاقائی سلامتی کی صورتحال پر تبادلہ خیال، دو طرفہ فوجی تعاون کو مضبوط بنانے کے امور پر بھی گفتگو ہوئی۔ آرمی چیف کا مشترکہ سیکورٹی چیلنجز سے نمٹنے، خطے میں امن و استحکام کے فروغ میں تعاون کی اہمیت پر زور۔ ISPR کے مطابق بحرینی کمانڈر نے پاکستان کی مسلح افواج کی پیشہ ورانہ مہارت کو سراہا، بحرینی کمانڈرز کی دہشت گردوں کے خلاف جنگ میں پاکستان کی غیر متزلزل کوششوں کی تعریف۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا آغوش پروگرام شروع کرنے کا اعلان، پروگرام کے تحت 2 سال سے کم عمر بچوں کی ماؤں اور حاملہ خواتین کو 30,000 روپے دیے جائیں گے۔ آغوش پروگرام کے تحت مرکز صحت پر بچے کی پیدائش پر 4,000 روپے کا تحفہ ملے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں کہ صحت اور علاج ہر ماں اور بچے کا بنیادی حق ہے، حکومت اپنا فرض ادا کرے گی۔ سرکاری وسائل پر پسماندہ اور دور دراز علاقوں کے عوام کا پورا حق ہے، صحت مند ماں ہی صحت مند خاندان کے ضامن ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سابق وزیر اعظم اور بانی PTI سے ملاقات سے کیسز میں بڑی پیش رفت، تحریک انصاف کے بانی چیئرمین کی ملاقاتوں کے کیسز میں لارج بینچ تشکیل دے دیا گیا۔ لارج بینچ کی سربراہی قائم مقام چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کریں گے، جبکہ دیگر اراکین میں جسٹس ارباب محمد طاہر اور جسٹس اعظم خان بھی شامل۔ لارج بینچ بانی PTI سے ملاقاتوں کے 20 سے زائد کیسز کی سماعت کرے گا۔ مصطفیٰ عامر قتل کیس کے مرکزی ملزم ارمغان کے جسمانی ریمانڈ میں مزید 7 دن کی توسیع کر دی گئی۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا۔ کہا گیا کہ ملزم عدالت میں اعتراف جرم کرنا چاہتا ہے۔ دوران سماعت ملزم کے والد کامران قریشی کا کمرہ عدالت میں شور شرابہ، پولیس اہلکار کھینچ کر باہر لے گئے۔ حکم نامے کے مطابق ملزم نے اپنے والد کی طرف سے لائے گئے وکیل خرم عباس کو اپنا وکیل ماننے سے انکار کر دیا۔ ارمغان نے والد کے ساتھ بھی ملاقات کرنے سے منع کر دیا۔ ملک میں پانی کی تقسیم منصفانہ اور آئین کے مطابق ہونی چاہیے، سندھ کی اجازت کے بغیر دریائے سندھ سے نئی کینالز نہیں نکالی جا سکتی۔ صوبائی وزیر بلدیات سعید غنی کی میڈیا سے گفتگو، کہا پانی کی کمی ایک بڑا مسئلہ ہے، سندھ اور پنجاب دونوں کو چیلنجز درپیش ہیں۔ مخالفین پیپلز پارٹی پر تنقید کر رہے ہیں کہ ہم کچھ نہیں کر رہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جب کسی کو علم بھی نہیں تھا اس وقت ہم نے کینالز پر آواز اٹھائی تھی۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں مثبت رجحان، 100 انڈیکس 801 پوائنٹس بڑھ کر 1,17,000 پوائنٹس پر بند ہوا۔ انٹر بینک میں ڈالر 10 پیسے مہنگا ہو گیا، دوسرا 280 روپے 27 پیسے پر بند ہوا۔ ادھر سونے کی فی تولہ قیمت میں بڑا اضافہ، آج بھی نئی تاریخ رقم کر دی، قیمت بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ فی تولہ سونا 2,550 روپے مہنگا، نئی قیمت 3,17,350 روپے ہو گئی۔ اسرائیل نے جنگ بندی معاہدہ ختم کر دیا، غزہ پر بدترین حملے اور بمباری جاری، حملے میں 400 سے زائد فلسطینی شہید، متعدد زخمی ہو گئے، شہداء میں عورتیں اور بچے بھی شامل۔ حماس نے محمود الوصفی کی شہادت کی تصدیق کر دی۔ اسرائیلی فوج کا فلسطینیوں کو نقل مکانی کا حکم، اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا زمینی کارروائی کا عندیہ، کہا مزید فوجی قوت کے ساتھ حملے کریں گے۔ اسرائیلی جارحیت کے بعد مغویوں کا مستقبل تاریک ہوگا، حماس کا سخت رد عمل۔ بیٹنگ چلی نہ بولرز کارکردگی دکھا سکے، قومی ٹیم دوسرے میچ میں بھی ناکام، نیوزی لینڈ نے میچ 5 وکٹوں سے جیت لیا۔ بارش کے باعث میچ 15 اوورز تک محدود رہا۔ کیویز نے 136 رنز کا ہدف 14 اوورز میں 5 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا۔ قومی ٹیم مقررہ 15 اوورز میں 9 وکٹوں کے نقصان پر 135 رنز بنا سکی۔
نیوزی لینڈ کو 5 میچوں کی سیریز میں 2-0 کی برتری حاصل۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان تیسرا میچ 21 مارچ کو ایڈن پارک میں کھیلا جائے گا۔ فاسٹ بولر حارث رؤف نے میچ میں شکست کا غصہ سابق کرکٹرز پر نکال دیا۔ نیوزی لینڈ کے خلاف دوسرے T20 انٹرنیشنل میں بھی شکست کے بعد سابق کرکٹرز کی تنقید پر رد عمل دے دیا۔ میچ کے بعد پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں لوگ ٹیم کے ہار کا انتظار کرتے ہیں تاکہ تنقید کر سکیں۔ نیوزی لینڈ کی کنڈیشنز آسان نہیں ہیں اور ہر کھلاڑی اپنی بہترین کارکردگی پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے چیمپئنز ٹرافی کی 10 بہترین ڈیلیوریز جاری کر دی۔ 4 پاکستانی بولرز بہترین ڈیلیوریز میں شامل، ابرار احمد کی 2، نسیم شاہ اور شاہین آفریدی کی 1 بال شامل۔ نیوزی لینڈ کے ڈیون کانوے اور انڈیا کے شبھمن گل کے خلاف ابرار کی گیند بہترین قرار۔ کین ولیمسن کو آؤٹ کرنے کے لیے نسیم شاہ کی گیند بھی بہترین ڈیلیوریز میں شامل۔